محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا سب سے پاورفل ملک کا صدر ٹرمپ کے سامنے دی گئی اذان اور کی گئی قرآن مجید کی تلاوت اور وہ بڑی خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ جی ہاں، صحیح سن رہے ہیں، یہ ویڈیو ان انبھکتوں کے لیے زہر ہے جو قرآن سے، اذان سے، مسلمانوں سے، اسلام سے جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور آئے دن اسلام کو، مسلمانوں کو، قرآن کو، اذان کو، نماز کو ختم کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ ان بھکتوں کے لیے زہر ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی پرکشش نظارہ ہے، دلکش نظارہ ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ ٹرمپ کے سامنے اذان دی گئی اور قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اور بڑی خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ آپ اس منظر کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی اللہ حی اللہ صلاة، حی اللہ فلاح، حی اللہ فلاح، اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کے سامنے اذان دی گئی اور ٹرمپ بڑے خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ میرے بھائیوں، کتنا دلکش نظارہ تھا۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص اذان پکارتا جس کی آواز اچھی ہو، تلفظ اچھی ہو، تو اور یہ اچھا ہوتا، بہتر ہوتا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور ہمیں اپنی رائے دیں گے۔ ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے یہ مسلمان جب افریقہ پہنچتے ہیں تو افریقہ میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں، لیکن افریقہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک سمندر ملتا ہے۔ افریقہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک سمندر دکھائی دیتا ہے۔ یہ مسلمان پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا پھیل چکا ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو ان کو اسلام نظر آتا ہے، سامنے سمندر ہے۔ ان مسلمانوں کا ایک قابل ذکر نوجوان، نام ہے اس کا عقبہ ابن نافع، 2 رکعت سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر سمندر کے پانی سے وضو بناتا ہے۔ نوجوانوں، اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے گالوں پہ تھپڑ مارو، ایک تم نوجوان ہو اور ایک وہ نوجوان ہے۔ دائیں دیکھتا ہے تو اسلام، بائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، پیچھے دیکھتا ہے تو پوری دنیا میں اسلام لہرا چکا ہے۔ سامنے سمندر آ جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وضو بناتا ہے سمندر کے پانی سے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد
वो उक़बा इब्न नाफ़े समंदर को देखता है, समंदर की लहरें जोश मार रही हैं, तूफान भी आया हुआ है, उसने समंदर के पानी में तुग़यानी पैदा कर दी। समंदर का पानी पूरे जोशो खरोश के साथ है, लेकिन उक़बा इब्न नाफ़े को न आंधी की फिक्र है, न तूफान की फिक्र है, न सैलाब की फिक्र है, न समंदर की लहरें जो जोश मार रही हैं उनकी फिक्र है। चीख कर कहता है, इलाहल आलमीन, मैंने दाएं भी तेरे नबी का झंडा लहरा दिया है, मेरे बाएं तरफ भी इस्लामी इस्लाम है, मेरे पीछे भी इस्लामी इस्लाम है, मेरे सामने कोई बस्ती नहीं है, मेरे सामने कोई कंट्री नहीं है, मेरे सामने कोई गांव नहीं है, मेरे सामने कोई शहर नहीं है, सामने समंदर है, समंदर भी जोश मार रहा है। इलाहल आलमीन, मुझे इस जोशीले समंदर की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मालूम हो जाए इस समंदर के पार भी, इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी तेरी कोई बस्ती है, तेरा कोई मुल्क है जहां तेरा कोई बंदा रहता है। अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा, मैं लहराने वाली मौजों को नहीं देखूंगा, मैं उठने वाले समंदर के अंदर इन मौजों की परवाह नहीं करूंगा, मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि समंदर को पार करके, समंदर को क्रॉस करके उस मुल्क में, उस गांव में, उस शहर में, उस सिटी में, उस कंट्री में भी जब तक तेरे नबी का झंडा ना लहरा दूं, जब तक तेरे नबी का झंडा ना फहरा दूं, उस वक्त तक मैं चैन से सोने का नाम नहीं लूंगा, मैं चैन से, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि समंदर को पार क्रॉस करने के बाद भी कोई मुल्क है या नहीं।